اس کے باوجود کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، علیمہ خان کے مطابق عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ نوجوانان نکل رہے، گلی گلی محلہ محلہ نکل رہے ہیں، ہاتھوں میں تحریک انصاف کے جھنڈے ہوتے ہیں، وہ گلپاشی کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن اس ساری دھما چوکڑی میں اتنا معلوم نہیں پڑ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جیل سے باہر موجود مرکزی قیادت آخر غائب ہے تو کہاں غائب ہے۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بڑا دعویٰ کر دیا، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جیل سے باہر موجود مرکزی قیادت کے کان پر جوں تک نہیں رنگی ہے۔ گزشتہ رات سے ٹویٹ پر ٹویٹ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر واویلا ہے، لیکن مرکزی قیادت اس کے اوپر جواب دینے سے قطعی طور پر قاصر ہے۔ کیا عمران خان صاحب کی جان کو واقعتاً شدید خطرہ ہے یا یہ کوئی ایگزیجریشن ہے؟ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اس کی ڈیٹیلز کے اوپر میں آؤں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے باوجود کہ تمام تر خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو آئی ایس ایف کے ورکرز ہیں، ٹائیگرز ہیں، کارکنان ہیں، مختلف شہروں کے اندر ریلیاں کر رہے ہیں، جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں، جھنڈے اٹھا کر عمران خان کے حق میں احتجاج کیا جا رہا ہے، عمران خان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ کیا واقعتاً یہ امپیکٹفل ہوگا یا یہ صرف بات برائے بات رہے گی؟ آئی ایس ایف نے حال ہی میں کوئی تاریخ تو نہیں دی تھی، بہرحال پریس کانفرنس ضرور کی تھی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ریڈ زون کو بڑی بری طرح سے کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ اب آئی ایس ایف نے جب ڈیٹ نہیں دینی تھی، یا آئی ایس ایف اگر یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی تو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اور اگر 31 اگست ڈیٹ تھی تو یہ کر کیوں نہیں پائے؟ اس کی ڈیٹیلز کیا رہیں گی، وہ تمام تر ڈیٹیلز شیئر کروں گا۔ انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری آج اپنے نام سے چھاپی ہے، اور وہ یہ کہ محمود اچکزئی صاحب اور نون لیگ کے رابطے ہیں اور پی ٹی آئی ان کو بریج کر رہی ہے۔ وہ کیا رابطے ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا۔ رات گئے اچانک مہر شتا اشرافت صاحب کو ہٹا کر ان کی جگہ ایک اور شخصیت کو بڑی پوزیشن دے دی گئی لاہور میں۔ وہ کون شخصیت ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ وائرل ٹویٹس، وائرل بیانات، اس لیے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے۔ ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹہ یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا، ویل اینڈ گڈ، نہیں کیا کر لیجئے، آل ویڈیو کا چیک مارک اس کو آن کر دیجئے گا۔ زیادہ زیادہ کامنٹس کرنے ہیں تاکہ فائر وال یعنی مس فائبر وال، چشمے والی آنٹی والا جو نظر کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے۔ اور میں اپنے ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ چینل کا لنک لگا دیا کرتا ہوں، اس کو کلک کر کے جوائن کر لیں۔ اگر یہاں پر آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا تو وہاں مل جایا کرے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے بڑے خدشے کا اظہار کیا۔ اس خدشے اور دعوے کا اظہار انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی وہ کر چکی ہیں، لیکن وہ اب ایک سسپیشیس قسم کی ایکٹیویٹی کو خارج از امکان قرار نہیں دے رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر ان کو کچھ ہوا وہ تمام لوگ جو سیکیورٹی پر مامور ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ان کا یہ خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سولیٹری کنفائنمنٹ کی ایکسٹریم کے اوپر رکھا گیا ہے، کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا، کسی سے بات نہیں کرنے دی جاتی، کھانا دینے کے لیے بھی دور سے کھانا رکھ دیا جاتا ہے، اور خان صاحب کو جو بیسک ریکوائرڈ نیڈز ہیں وہ پوری نہیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی ایس پی طاہر شاہ سے انہوں نے متعلق کہا کہ وہ عمران خان صاحب سے بارہا بدتمیزی کرتے پائے گئے، یہ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے۔ اور رپورٹر جب سوال کرتے تھے تو ان کو سوال بھی نہیں کرنے دیا جاتا تھا، اور ان کو خدشہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی جان شدید خطرے میں ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کے خدشات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ خدشہ ظاہر کیا گیا، یعنی گزشتہ شب علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا، اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے، جو جیل کے باہر موجود ہے، اس میں سے کسی نے نہ تو ٹویٹ کرنا گوارا کیا ہے، میرے نالج میں نہیں ہے، اگر کسی نے کیا ہے تو نیچے ضرور لکھ دیجیے گا، نہ کسی نے ٹویٹ کیا، نہ کسی نے ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، بلکہ کارکنان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سب اڈیالہ جیل کی طرف پہنچو۔ بہرحال یہ پریکٹیکل قسم کی بات نہیں تھی۔ اس کے باوجود کسی نے نہ کوئی ٹویٹ کیا، نہ ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا، حالانکہ علیمہ خان صاحبہ اس کے اوپر بارہا
اپنے خدشات کا اظہار کر چکی ہیں. تو مرکزی قیادت جو ہے اٹ شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار. یہ سوچنا ہوگا کہ مرکزی قیادت اس کے اوپر جواب دہ کیوں نہیں ہے، جبکہ سچویشن ایسی ہے جب گورنر کے پی کے یہ کہتے ہیں کہ 8 ستمبر کا جلسہ بھی ہماری اجازت کے بغیر نہیں ہوگا اور نہیں ہونے دیا جائے گا، جبکہ 31 اگست کو آج جو آئی ایس ایف کی مبینہ طور پر ڈیڈ لائن، میں نے ایسا کچھ نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن دی تھی، لیکن بہرحال واویلا ضرور مچ رہا ہے کہ کوئی نہیں آیا، دیکھیں جی ہم نے تو کنٹینر لگا دیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اور مرکزی قیادت کی خاموشی اس لیے بھی زیادہ کوسچنیبل ہے کیونکہ ایک ایک کر کے قومی اسمبلی کی ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف سے چھینی جا رہی ہیں. وہ تقریباً ساری سیٹیں اب نون لیگ کے کھاتے میں یا پیپلز پارٹی کے کھاتے میں آ رہی ہیں. اس کے باوجود مرکزی قیادت خاموش ہے. تو مرکزی قیادت اگر اسمبلی کے اندر 4 جملے بول کر اپنے حق کو ادا کرنے کا سمجھتی ہے کہ وہ حق ادا کر چکی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں کون سوچے گا، کس نے یہ کرنا ہے؟ یہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ شش و پنج میں مبتلا ہے اور وہ سوالات کرتا ہے. مرکزی قیادت تب بھی خاموش رہی جب متعدد کارکنان لاپتہ تھے. ابھی بھی اظہر مشوانی صاحب کے 2 عدد بھائی جن کا ایجوکیشن سے تعلق ہے وہ غائب ہیں. اس کے علاوہ عمر سلطان غائب ہیں. اس کے علاوہ متعدد کارکنان ایسے ہیں جن کی بازیابی درکار ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت ویسی کی ویسی ہے. کوئی آذربائیجان کا دورہ کر رہا ہے، کوئی کراچی کے اندر موجود ہے. کسی کو اگر بات کرنی ہے تو وہ اس وقت پاکستان کے اندر ٹیکسیشن سسٹم کے اوپر بات کر رہا ہے، لیکن عمران خان کی بات کوئی نہیں کر رہا. یہ سوالیہ نشان ہے اور اس کو اب ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ورکر ہے وہ بیوقوف نہیں ہے، پھدو نہیں ہے، وہ بریانی اور نان قیمے کے اوپر ووٹ نہیں دیتا. تو ان کو اب شدید غصہ ہے اور کل رات سے سوشل میڈیا اس کے اوپر خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. رات گئے ایک اور خبر ہمارے سننے کو ملی. مہر شرافت صاحب کو پہلے یہ عہدہ دیا گیا تھا، اب پتہ چلا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے مہر شرافت کی جگہ کرنل اعجاز منہاس کو لاہور کا صدر بنا دیا ہے. بڑی اچھی بات ہے، یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا ہوگا، لیکن مہر شرافت صاحب میں ایسی کیا کمی تھی؟ وہ بھی کور ورکر تھے، ان کو کیوں ہٹایا گیا اور ان کی جگہ ایک ایسی شخصیت کو کیوں لگایا گیا جن کو کم از کم میں تو نہیں جانتا؟ تو رات گئے یہ فیصلہ ہوا ہے. اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر شدید شد و مد کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں انصار عباسی صاحب کی بڑی سٹوری کی جانب. انصار عباسی صاحب نے کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف سے براہ راست بات چیت کے لیے نون لیگ نے محمود اچکزئی سے رابطہ کیا ہے. اب یہ سٹوری کیا ہے اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں. اٹ از ویری امپورٹنٹ سٹوری. پاکستان تحریک انصاف سے بالواسطہ بات چیت کے لیے مسلم لیگ نون محمود خان اچکزئی سے رابطے میں ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کو پارٹی قیادت نے محمود خان اچکزئی سے بات کرنے کی ذمہ داری دے دی ہے. تاہم نون لیگ کا اصرار ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے اور اس کے اتحادی جماعتوں کے مذاکرات براہ راست ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ بالواسطہ بات چیت فضول اور مشکوک قسم کی مشق ہوگی. اگر پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ اس کے حامی، یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، میں آپ تک لا رہا ہوں، اگر پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ اس کے حامی اور ووٹرز پی ٹی آئی کے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے مذاکرات کی حمایت نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں نون لیگ نے مبینہ طور پر اچکزئی کے توسط سے پی ٹی آئی کو براہ راست لیکن پس پردہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے. ان ذرائع کا کہنا ہے کہ اچکزئی کو کہا گیا ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے مشاورت کرے، جس کے لیے تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے کمیٹی نامزد کرنا چاہیے جو پس پردہ بات چیت کر سکے. یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری سٹوری نہیں ہے، انصار عباسی صاحب اس کے اوپر تذکرہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی یعنی پی کے میپ کے چیئرمین اور غیر فعال اپوزیشن کے اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان ٹی ٹی اے پی کے سربراہ محمود اچکزئی کو عمران خان اور پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا تاکہ ملک میں سیاسی استحکام لایا جا سکے، پارٹی کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لیا جا سکے اور پارٹی کے قید کارکنوں کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے. یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، کوٹ ان کوٹ. اس کے بعد بیرسٹر گور علی خان نے چند ماہ قبل میڈیا کو بتایا تھا کہ انہوں نے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو باور کرایا تھا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے بعد عمران خان نے اس کی منظوری دے دی تھی. تاہم یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت میں شامل 3 جماعتوں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے براہ راست مذاکرات نہیں کرے گی. اچھا، اب عمران خان کے برعکس محمود خان اچکزئی سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے حق میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاست پر بات چیت کے مخالف ہیں.
اب اس سٹوری کے اندر حقیقت کتنی ہے، بہرحال ہر 3-4 دن بعد کوئی نہ کوئی اس طرح کی سٹوری آ جایا کرتی ہے. اب ریڈ زون کی ہم بات کر لیتے ہیں. آئی ایس ایف نے کوئی کال نہیں دی تھی، لیکن آئی ایس ایف نے پریس کانفرنس ضرور کی تھی. انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے آج ریڈ زون کو بند کر دیا گیا ہے، چاروں طرف کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں. اس کے اوپر احتشام عباسی ہمارے دوست ہیں، وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایس ایف کی جانب سے کوئی آفیشیل کال نہیں دی گئی، پھر بھی اتنا خوف ہے، پورا ریڈ زون کنٹینر سے بھر دیا گیا ہے تاکہ کوئی وہاں سے گزر نہ سکے. آگے چلتے ہیں جی. میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر آواز اٹھا رہا ہوں اوریہ مقبول جان صاحب کے لیے. اوریہ مقبول جان صاحب کا جوڈیشل کر دیا گیا ہے، وہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر اس وقت موجود ہیں اور آج یا کل ان کی ضمانت کے لیے اپلائی کیا جائے گا. میرے خیال میں آج کیا جائے گا، اگر آج ہوگی ٹھیک، نہیں تو پھر نیکسٹ ویک میں ہوگا. کل تو سنڈے ہے، تو ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں، ان کے ٹیم ممبرس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. تمام تر ذاتی نوعیت کے خلافات اپنی جگہ، لیکن انتہائی افسوسناک امر ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے. کل کی ایک خبر یہ بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جعلی تصویر یا کوئی ایڈیٹڈ تصویر شیئر کرنے کے اوپر، مریم نواز صاحبہ کی ایڈیٹڈ تصویر شیئر کرنے کے اوپر 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اب یہ پتہ نہیں خبر درست ہے یا نہیں ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بہرحال چل رہی تھی. اگر کوئی اس میں غلطی کوتاہی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. میں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پڑھا تھا جی. حامد میر صاحب کیا ٹویٹ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں منیز جہانگیر، افراسیاب خٹک، آمنہ مسعود جنجوعہ، احمد فرحاد اور مشتاق احمد خان غنی سمیت اس مظاہرے میں موجود اکثر افراد کا تعلق پنجاب، کشمیر اور خیبر پختونخوا سے ہے. وہ جبری گمشدگیوں سے متعلق جو لوگ اغوا ہوئے ان کی بازیابی کے لیے مظاہرہ ہو رہا تھا. جو جبری گمشدگیوں کے عالمی دن پر مظاہرہ کر رہے ہیں، کوئی ایک بھی بلوچ نہیں، لیکن ریاست اس مسئلے کو بلوچستان سے جوڑ دیتی ہے، یہ کہنا ہے حامد میر صاحب کا. آگے چلتے ہیں. صابر شاکر صاحب نے ایک ٹویٹ کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں اوریہ مقبول جان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، ابھی مشکلات باقی ہیں، انتقام باقی ہے. یہ صابر شاکر صاحب نے ٹویٹ کیا. اس کے جواب میں عمران ریاض خان کہتے ہیں اب ایف آئی اے ضمانت روکنے کے لیے ریکارڈ دبانے کی کوشش کرے گا. کبھی تفتیشی موجود نہیں ہوگا، کبھی ریکارڈ موجود نہیں ہوگا، ایسے ہی بہانے یہ ہمیشہ لگاتے ہیں، مگر پھر بھی امید ہے کہ انسانیت کو مزید شرمندہ کرنے کی بجائے انصاف سے کام لیا جائے گا. سمی ابراہیم صاحب کا بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم صاحب سے متعلق ٹویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کی اہلیہ تحفظ کے لیے سی سی پی او راولپنڈی کو درخواست دے چکی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات 20 سے 25 افراد زبردستی ہماری رہائش گاہ میں داخل ہوئے. یہ افراد سادہ کپڑوں اور پولیس کی وردیوں میں ملبوس تھے. ان افراد نے مجھے اور بچوں کو کمرے میں بند کر دیا اور بتایا کہ محمد اکرم ان کی تحویل میں ہیں. پولیس وردی میں ملبوس افراد محمد اکرم کے موبائل فون سے متعلق پوچھتے رہے. تو یہ جو چند ٹویٹس تھے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. وزیر اعظم فارم 47 جناب شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں دشمنان پاکستان کو نشان عبرت بنا دیں گے. سر اب عبرت ہٹا دیں، صرف اتنا لگے نشان امتیاز، ستارہ امتیاز اور پتہ نہیں کون کون سا سول ایوارڈ وہ پہنا دیں گے. کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو یار. وہ میں نیلسن منڈیلا کا ایک کال پڑھ رہا تھا کہ جہاں کرپشن کلچر بن جائے وہاں سول اعزازات ڈکیتوں کو دیے کرتے ہیں. لگے آتا ہوں ایک آدھ چھوٹے ڈاکو کو بھی ہو جائے، چھوڑ دے بس. اچھا آگے چلتے ہیں جی. ثنا بچا صاحبہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بندے کے ملک 2 ہونے چاہیے. ایک ملک میں بندہ حکومت کرے، دوسرے ملک میں بندہ صحت، تعلیم، سکون، سرمایہ کاری اور سیر و سیاحت کے لیے جائے. یعنی انہوں نے کمنٹ کیا نواز شریف صاحب جو بیماری پہ علاج کی غرض سے جانا چاہ رہے ہیں. ایک بات میں کلیئر کہہ دوں، جس وقت آپ ارباب اختیار کے متعلق سننا شروع کریں نا کہ ان کو بیماری لگ گئی ہے، علاج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ سمجھے گا کہ گل ود نہیں گئی، گل مک گئی ہے مختاریہ. تو آگے چلتے ہیں جی. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر ممکنہ طور پر بڑھائی جا سکتی ہے، پارلیمنٹ جب چاہے ایسا کر سکتی ہے. سر آپ کا جو دل میں آئے کریں، لیکن سب کرنے کے باوجود حکومت آپ کی فارم 47 والی رہے گی. کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.